محمد نصلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو رضوان اصغر اور مسلم مسیحی مکالمہ کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں ایک ڈیبیٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں پادری سیمسن جان صاحب اور خاور رشید بٹ صاحب کے درمیان صداقت قرآن کے اوپر ایک مناظرہ ہوا، جس میں پادری صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت پر اعتراض اٹھاتے ہوئے یہ بات فرمائی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 92 تا 94 میں اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 میں آپس میں تضاد موجود ہے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کا موسیٰ کو جواب، جب وہ آئے واپس پہاڑ سے تو انہوں نے کہا جی مجھے ڈر تھا کہ تم کہو کہ میں نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا ہے 20 کی 92 سے 94، لیکن دوسری جگہ پہ لکھا ہے کہ لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا 7 کی 150 میں۔ جی، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ پادری صاحب کیا فرما رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے ان آیات کو بار بار پڑھا ہے، ہمیں ان میں کسی قسم کا کوئی تضاد نظر نہیں آیا، لیکن پادری صاحب نے شاید کلیسیا سے کوئی خاص قسم کی اینک منوائی ہوئی ہے کہ انہیں قرآن مجید کی ان آیات میں تضاد نظر آ گئے۔ اب وہ واقعہ کیا ہے ذرا میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 92 تا 94 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ بھئی تم نے میری نافرمانی کی ہے، تم یہ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ تو ان کے بھائی نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ان کو چھوڑ کر اگر میں آپ کے پاس آ گیا تو ان میں کہیں تفرقہ نہ پڑ جائے اور آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ بھئی میں نے تمہیں وہاں چھوڑا تھا اور تم میرے پاس بھاگے بھاگے چلے آئے ہو۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، 150 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے نیچے آئے انہوں نے تختیوں کو نیچے رکھا اور انہوں نے جب اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے، سر کے بال پکڑے، داڑھی کے بال پکڑے اور ان کو مارا یا غصہ کیا۔ تو بھائی نے کہا کہ بھائی مجھے مت مارو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ قوم والے جو تھے انہوں نے نہ تو میری کوئی بات مانی نہ میری کوئی بات سنی، اور قریب تھا کہ میری روک ٹوک کی وجہ سے مجھے قتل کر ڈالتے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں تضاد کہاں سے آیا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی باپ جو ہے اپنے بیٹے کو کسی وجہ سے مارتا ہے اور بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے چھوڑ دیجئے، میری تو ان لوگوں نے بات ہی نہیں سنی اور میں ان کو روکتا تھا تو یہ مجھے آگے سے مارتے تھے، تو ابا جی دوسرا سوال کریں گے کہ تم مجھے بتانے کیوں نہیں آیا؟ تو اگر بیٹا آگے سے یہ کہہ دے کہ جی اس لیے نہیں آیا کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ آپ کہیں کہ جی گھر کو بالکل ہی اکیلا چھوڑ کے آ گئے ہو ان کے رحم و کرم پہ اور میرے پیچھے پیچھے بھاگے بھاگے آ گئے ہو، میں تو تمہیں وہاں چھوڑ کے آیا تھا۔ تو یہ اصل میں 2 سوالات تھے جو موسیٰ علیہ السلام، یہ اصل میں ایک کنٹینیوس کنورسیشن تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی ہو رہی ہے، اور قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو غصے کی حالت میں اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے۔ تو بھائی نے کہا کہ بھائی مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، یہ لوگ تو میری بات ہی نہیں مان رہے اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم مجھے بتانے کیوں نہیں آیا؟ میرے پیچھے پہاڑ پہ کیوں نہیں آگے کہ تیری قوم نے تیرے پیچھے بچڑا معبود بنا لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ان میں تفرقہ نہ ڈال جائے۔ تو اس میں تضاد کہاں ہے؟ یا آپ نے صرف جھوٹ بولنے کا بپتسمہ پا رکھا ہے اور جھوٹ بول کر خدا جلال کا جلال ظاہر کرنا مسیحوں کی گھٹی میں شامل ہو گیا ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ان کے اس جھوٹ، دجل، فریب اور تلبیس کو
ظاہر کر دیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔